اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد مبارک وسلم علیہ۔ عزیز محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عزیز محترم، ہمیں اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو الفاظ بیان ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ بہتر انسان ہے جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جب ہم علم سیکھتے ہیں تو ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو علم کے بارے میں تعلیم دی، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علم میری اور انبیاء کی میراث ہے۔ عزیز محترم، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آج اگر کوئی دنیا دار کہے کہ میں سب سے افضل ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو الفاظ کہے گئے، آپ نے فرمایا کہ بہتر انسان وہ ہے، بہتر شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عزیز محترم، دو بہت بڑے امیر زادے تھے، تو دونوں بھائی، ایک بھائی جو تھا وہ مال جمع کرنے میں لگ گیا اور دوسرا بھائی علم دین سیکھنے کے لیے چلا گیا۔ تو وہ بھائی جو تھا جس نے مال جمع کیا وہ بہت بڑا مالدار بنا اور ملک مصر کا وزیر بن گیا، اور وہ اپنے دوسرے بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا جو بھائی علم سیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے قرآن اور احادیث کا علم سیکھا اور وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ تو وہ جس نے مال جمع کیا تھا وہ اپنے عالم بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا اور اس کو کہتا ہے تو بیچارہ تو مفلسی کا چراغ ہے۔ تو آگے سے جو عالم تھا بھائی وہ جواب دینے لگا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کا سب سے مجھ پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اس ذات کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے انبیاء کی میراث سے نوازا ہے، کہ میرے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ علم میری اور انبیاء کی میراث ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ پر اللہ کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اس نے مجھے علم دین عطا کیا، اس نے مجھے انبیاء کی میراث عطا کی، میراث سے نوازا ہے، اور تجھ کو فرعون کا نیب بنا دیا اس نے، اور تجھے فرعون کی میراث عطا کی۔ عزیز محترم، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ علم سیکھنے اور سکھانے والے کی کتنی فضیلت ہے کہ وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے، وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھائیں، تاکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے کہ میرے جو علم دین سیکھنے والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کسی مالدار کو نہیں کہا کہ یہ میرے وارث ہیں، کسی بہت بڑے تاجر کو نہیں کہا، کسی وزیر اعظم یا وزیر کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرے وارث ہیں۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب نے کہا ہے تو وہ عالم کو کہا ہے کہ یہ میرے وارث ہیں، وہ علم سیکھنے سکھانے والے کو کہا ہے کہ یہ میرے وارث ہیں۔ عزیز محترم، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ جو عالم بنے، علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی علم دین سکھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔